What's this? جو کہ آغا علی اسکندر کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو انوشے کے رشتے کے لیے کہتے ہیں۔ پہلے تو اس کے ماں باپ بالکل بھی نہیں مانتے انوشے کے رشتے کے لیے، وہ بھی روایتی ماں باپ کی طرح کہتے ہیں کہ ان کا اور ہمارا سٹیٹس کا بہت سارا فرق ہے، لیکن سکندر کے یعنی آغا علی کے ضد ہونے پر وہ راضی تو ہو جاتے ہیں، لیکن سکندر کی ماں جو کہ بہت ہی چلاک ہوتی ہے، وہ ایک ترکیب لڑاتی ہے کہ میں جاؤں گی ان کو بیزار کروں گی تاکہ وہ خود ہی رشتہ دینے سے منع کر دیں۔ جیسے تیسے حمزہ کی امی وہاں جانے پہ راضی ہو جاتی ہے۔ اس کی امی کے ساتھ حمزہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جب وہاں علیزے اور انوشے کے گھر پہنچتے ہیں تو حمزہ علیزے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے، کیونکہ حمزہ علیزے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ علیزے حمزہ کو بہت ہی پسند آ گئی ہوتی ہے، وہ اس کو یاد کر کے نکال ذوالفقار جو کہ حمزہ کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کی امی تو سوچ کر یہی ہوتی ہے کہ رشتے یہ بڑا منع کرنا ہے، کیونکہ سکندر کی ضد ہونے پر بھی وہی ہوتی ہے اور وہ نہ کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب حمزہ علیزے کو وہاں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں، وہ دل میں خوش ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بھی باضد ہو جاتا ہے وہاں پہ کہ اس رشتے کو منع نہیں کرنا، ہاں کرنا ہے۔ اس لیے وہ اپنی امی پہ پریشر ڈالتا ہے کہ نہیں، اس کو منع نہیں کرنا، ہاں کرنا ہے۔ اس کی امی وہاں غصے سے اٹھ کر واپس چلی جاتی ہے اور سیدھا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ یوں ہی اس طرح کہ اپنا سکندر کے رشتہ دیکھنے کے چکر میں قسط نمبر 5 کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے قسط نمبر 6 یا اس ڈرامے کا پورا سکندر کو چاہنے لگتی ہے اور اسے انوشے کا رشتہ آ جاتا ہے۔ جب انوشے کی امی اس کو بتاتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے اور سکندر کو بتاتی ہے، اور حنان علیزے کے لیے بھی امی اس سے رشتہ مانگ لیتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ علیزے کو چاہنے لگتا ہے۔ سکندر اور انوشے اس کی گرل فرینڈ ان کو ہوٹل میں پکڑ لیتی ہے اور ان کو بے عزتی کرتی ہے۔ انوشے کو سکندر دراصل انوشے کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اس تھپڑ کا بدلہ لے رہا ہوتا ہے جو اس نے یونیورسٹی میں مارا ہوتا ہے، اور کوئی اس پلان بناتا ہے کہ اس سے اس طرح بدلہ لینا ہے تاکہ اس کو یہ غم زندگی بھر رہے۔ حمزہ انوشے علیزے کے لیے پریشان ہوتا ہے اور اس کا پتہ لگواتا ہے کہ کہاں رہتی ہے، اس کا بایوگرافی کیا ہے۔ علیزے اور انوشے کی امی چاہتی ہے کہ ان کی جلد از جلد شادی ہو، اس لیے وہ علیزے کا رشتہ تو حنان کے ساتھ تقریباً پکا ہی کر دیتی ہے اور انوشے کے لیے بھی لڑکا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ انوشے پریشان ہو کر سکندر کو کہتی ہے کہ میرے لیے رشتہ بھیجو ورنہ امی میری کہیں اور شادی کر دے گی۔ سکندر ڈھیلے بہانے کر کے ٹال دیتا، ہاں بھیج رہا ہوں، آج بھیج رہا ہوں، کل بھیج رہا ہوں۔ اس طرح انوشے پریشان رہنے لگتی ہے اور علیزے حنان کے ساتھ رشتے میں بھی خوش نہیں ہوتی، وہ بھی اس رشتے صاف منع کر دیتی ہے کہ میں نے حنان کے ساتھ فی الحال شادی نہیں کرنی، میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ لیکن اس کی امی باضد ہوتی ہے کہ میں اب دونوں کی شادی کر کے ہی سکون مجھے ملے گا، کیونکہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اسی طرح انوشے سکندر کی یادوں میں گم بیٹھی ہوتی ہے
اور علیزے آ جاتی ہے۔ علیزے پوچھتی ہے کہ کیوں، کہاں گم ہو، کس کی فکر میں پریشان ہو رہی ہو؟ تو وہ اس بات کو ٹال مٹول کر کے انوشا علیزے کو بتاتی نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا نہیں سوچ رہی۔ علیزے اس کو سمجھاتی بھی ہے کہ دنیا بڑی بے ایمان ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس میں بہت سے لوگ نانگ کی طرح ڈستے ہیں، دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ لیکن انوشا محبت میں ایسے اندھی ہوتی ہے، وہ کسی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ وہ ان باتوں کو ایک کان سے سنتی ہے، دوسروں سے پا دیتی ہے۔ اس طرح اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، وہ بس اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد جانے کو تیار ہو جاتی ہے سکندر کی یاد میں۔ اس طرح سکندر اس کو دراصل بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، ٹال مٹول ہیلے ولے کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو جب چھوڑوں اسی دوران کیس نمبر 4 کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ گرل فرینڈ ان کو ہوٹل میں پکڑ لیتی ہے اور ان کو بے عزت کرتی ہے۔ انوشا کو سکندر دراصل انوشا کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اس تھپڑ کا بدلہ لے رہا ہوتا ہے جو اس نے یونیورسٹی میں مارا ہوتا ہے، اور وہی اس پلان بناتا ہے کہ اس سے اس طرح بدلہ لینا ہے تاکہ اس کو یہ غم زندگی بھر رہے۔ حمزہ علیزے کے لیے پریشان ہوتا ہے اور اس کا پتہ لگواتا ہے کہ کہاں رہتی ہے، اس کا بایوگرافی کیا ہے۔ علیزے اور انوشا کی امی چاہتی ہے کہ ان کی جلد از جلد شادی ہو، اس لیے وہ علیزے کا رشتہ تو حنان کے ساتھ تقریباً پکا ہی کر دیتی ہے اور انوشا کے لیے بھی لڑکا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ انوشا پریشان ہو کر سکندر کو کہتی ہے کہ میرے لیے رشتہ بھیجو ورنہ امی میری کہیں اور شادی کر دے گی۔ سکندر ڈھیلے بہانے کر کے ٹال دیتا، ہاں بھیج رہا ہوں، آج بھیج رہا ہوں، کل بھیج رہا ہوں۔ اس طرح انوشا پریشان رہنے لگتی ہے اور علیزے حنان کے ساتھ رشتے میں بھی خوش نہیں ہوتی، وہ بھی اس رشتے صاف منع کر دیتی ہے کہ میں نے حنان کے ساتھ فی الحال شادی نہیں کرنی، میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ لیکن اس کی امی بات ضد ہوتی ہے کہ میں اب دونوں کی شادی کر کے ہی سکون مجھے ملے گا، کیونکہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اسی طرح انوشا سکندر کی یادوں میں گم بیٹھی ہوتی ہے اور علیزے آ جاتی ہے۔ علیزے پوچھتی ہے کہ کیوں، کہاں گم ہو، کس کی فکر میں پریشان ہو رہی ہو؟ تو وہ اس بات کو ٹال مٹول کر کے انوشا علیزے کو بتاتی نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا نہیں سوچ رہی۔ علیزے اس کو سمجھاتی بھی ہے کہ دنیا بڑی بے ایمان ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس میں بہت سے لوگ نانگ کی طرح ڈستے ہیں، دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ لیکن انوشا محبت میں ایسے اندھی ہوتی ہے، وہ کسی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی، وہ ان باتوں کو ایک کان سے سنتی ہے، دوسروں سے پا دیتی ہے۔ اس طرح اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، وہ بس اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد جانے کو تیار ہو جاتی ہے سکندر کی یاد میں۔ اس طرح سکندر اس کو دراصل بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، ٹال مٹول ہیلے ولے کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو جب چھوڑوں اسی دوران کیس نمبر 4 کا اینڈ ہو جاتا ہے۔
یہ اس سے رشتہ مانگ لیتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ علیزہ کو چاہنے لگتا ہے۔ سکندر اور انوشے اس کی گرل فرینڈ ان کو ہوٹل میں پکڑ لیتی ہے اور ان کو بے عزت کرتی ہے۔ انوشے کو سکندر دراصل انوشے کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کو اس تھپڑ کا بدلہ لے رہا ہوتا ہے جو اس نے یونیورسٹی میں مارا ہوتا ہے، اور وہی اس پلان بناتا ہے کہ اس سے اس طرح بدلہ لینا ہے تاکہ اس کو یہ غم زندگی بھر رہے۔ حمزہ انوشے علیزہ کے لیے پریشان ہوتا ہے اور اس کا پتہ لگواتا ہے کہ کہاں رہتی ہے، اس کا بایوگرافی کیا ہے۔ علیزہ اور انوشے کی امی چاہتی ہے کہ ان کی جلد از جلد شادی ہو، اس لیے وہ علیزہ کا رشتہ تو حنان کے ساتھ تقریباً پکا ہی کر دیتی ہے اور انوشے کے لیے بھی لڑکا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ انوشے پریشان ہو کر سکندر کو کہتی ہے کہ میرے لیے رشتہ بھیجو ورنہ امی میری کہیں اور شادی کر دے گی۔ سکندر ڈھیلے بہانے کر کے ٹال دیتا، ہاں بھیج رہا ہوں، آج بھیج رہا ہوں، کل بھیج رہا ہوں۔ اس طرح انوشے پریشان رہنے لگتی ہے اور علیزہ حنان کے ساتھ رشتے میں بھی خوش نہیں ہوتی۔ وہ بھی اس رشتے صاف منع کر دیتی ہے کہ میں نے حنان کے ساتھ فی الحال شادی نہیں کرنی، میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ لیکن اس کی امی بات ضد ہوتی ہے کہ میں اب دونوں کی شادی کر کے ہی سکون مجھے ملے گا، کیونکہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اسی طرح انوشے سکندر کی یادوں میں گم بیٹھی ہوتی ہے اور علیزہ آ جاتی ہے۔ علیزہ پوچھتی ہے کہ کہاں گم ہو، کس کی فکر میں پریشان ہو رہی ہو؟ تو وہ اس بات کو ٹال مٹول کر کے انوشے علیزہ کو بتاتی نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا نہیں سوچ رہی۔ علیزہ اس کو سمجھاتی بھی ہے کہ دنیا بڑی بے ایمان ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس میں بہت سے لوگ نانگ کی طرح ڈستے ہیں، دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ لیکن انوشے محبت میں ایسے اندھی ہوتی ہے، وہ کسی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ وہ ان باتوں کو ایک کان سے سنتی ہے، دوسروں سے پا دیتی ہے۔ اس طرح اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، وہ بس اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد جانے کو تیار ہو جاتی ہے سکندر کی یاد میں۔ اس طرح سکندر اس کو دراصل بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، ٹال مٹول ہیلے ہولے کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو جب چھوڑوں اسی دوران کیس نمبر 4 کا اینڈ ہو جاتا ہے۔